بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ علی مدد۔ پہلی یکم شعبان، جو کہ ایک شعبان وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رسول خدا لاسٹ پروفٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی بابرکت یہ ہے کہ آل محمد کا کوئی دکھ اس مہینے میں نہیں، صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے جن شہزادی کا اور جو خاتون جنت کی بیٹی ہیں، بلکہ اس طاہرہ بی بی کا نام جو شبیہ میں بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح ہیں، کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا تو آپ سب کو میری طرف سے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ظہور، جانے مولا علی علیہ السلام اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ثانیہ زہرا کی بیٹی ہیں۔ تو جب آپ کا ظہور ہوتا ہے تو رسول خدا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گود میں لیا اور فرمایا یہ بچی ختیجہ کی شبیہ ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس طاہرہ بی بی کا ظہور جو شریکۃ الحسین ہے، اور پاک بی بی کے بہت سے القاب ہیں جو آپ کی فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن میں عارفہ، عالمہ، غیر معلمہ، فاضلہ، نائبۃ الحسین، عابدہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ نساء، عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الشہداء، بلغہ، فصیحہ، شریکۃ الحسین۔ اور اس سے زیادہ آپ کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے زیادہ القاب زیر نظر کتابوں میں ہیں اور موجود ہیں جو کہ آپ کی فضیلت کو بلند و بالا تر کرتے ہیں۔ اگر بات کریں آپ کے مبارک پاکیزہ طاہر نام کی، نام زینب کے معنی، زینب لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے دوسری معنی ہے زین اب، یعنی باپ کی زینت کے ہیں۔ بات کی جائے کہ بی بی کا نام کس نے رکھا تو روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام خود پروفٹ رسول خدا نے رکھا، البتہ آپ کو وہی نام دیا جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے لائے تھے۔ تو عابدہ آل علی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا راتوں کو عبادت کرتی تھیں اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا، اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھیں کہ عابدہ آل علی کہلائیں، کہ آل علی کی عابدہ آپ ہیں، اور غیر معلمہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد خطبے دیے اس کی وجہ سے آپ کو غیر عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ عبادت میں اس طرح پروردگار کی ہم راز و نیاز میں تھیں کہ جس طرح 10 محرم کو جب سب شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود جب جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے 11 محرم، تب بھی آپ نے نماز تہجد نہیں چھوڑی، جبکہ آپ کے اوپر فل سخت ظلم و جور جاری تھے، پر آپ نے اللہ سے راز و نیاز کی وہ باتیں، وہ عبادت الہی نہیں چھوڑی۔ اگر بات کی جائے بی بی کے پردے کی، تو جنہوں نے ہمیں شریعت بتائی، جنہوں نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا، تو اگر بات اس شہزادی کی کریں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شرم و حیا کا سرچشمہ تھیں اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھیں۔ مدینہ اور کوفہ میں مولا علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ بی بی پہ نہیں پڑی، اور یہاں تک کہ بشیر ابن حزیم اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی باعفت اور باحیا عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستقیم انداز سے عوام سے خطاب کریں۔ آپ کو اتنے بلند مرتبات ملے کہ جن کا ہم کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ اگر بی بی کے شوہر کی بات کی جائے جن کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، تو رسول خدا ان کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ اخلاق و صفات میں بالکل میری شبیہ ہے۔ سبحان اللہ، سلام ہو اس شریکۃ الحسین، اس عابدہ، فاضلہ اور اس غیر معلمہ عالمہ پر، اور عابدہ پر، اور شریکۃ الشہداء اور بلیغہ۔ تو آپ سب کو یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن جتنا ہو سکے بی بی درود و سلام بھیجیے، ان کے لیے زیارت پڑھیں اور 2 رکعت نوافل ادا کیجیے تو بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔